أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کی کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. اس سے پچھلی آیات میں اور پچھلے رکوع میں خلاصہ تھا، اجمال تھا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور انہیں وہ انعامات اور معجزات یاد دلائے ہیں جو ان کو دیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے. اور یہ فضیلت، یہ انعامات ان کے آباء و اجداد کو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان کو دیے تھے، لیکن چونکہ باپ دادا کی فضیلت اولاد کی فضیلت ہوتی ہے، باپ دادا کا فخر اولاد کا فخر ہوتا ہے، اس لیے ان پر یہ انعامات اور ان کو یاد دلائے ہیں، اور ان پر ان کو احسان یاد دلایا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نعمتیں دی تھی. اور چونکہ ان کے آباء و اجداد کو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یہ فضیلتیں ملی تھی اللہ کی وحی اور نبی کے اتباع کر کے، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قرآن کے نزول کے زمانے کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیلیوں کو، کہ اگر تم میں بھی وہ فضیلت چاہیے، تمہیں بھی وہ انعامات چاہیے، تو تم بھی نبی کی، اللہ کے وحی کی اتباع کرو، اور اسی اتباع میں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی ہے، تو تمہیں بھی وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی فضیلت ملے گی. تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل، بتایا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی.
اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بنی اسرائیل کی غلامی سے آزادی بحیثیت قوم انہیں برتری دینا، اور ان میں سے کثرت سے نبی بھیجنا، بادشاہ بھیجنا، یعنی دنیاوی اور دنیاوی ہر قسم کی فضیلت اور انہیں مقام اور مرتبہ دینا، یہ سارے کے ساری انعامات شامل ہیں۔ اور دوسری بات فرمائے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں جہاں والوں پر فضیلت بخش۔ اس جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یاد کرو اس احسان کو کہ اللہ نے تمہارے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے اور کثرت سے انبیاء تمہارے اندر مبعوث فرمائے، اور تم کو وہ چیز عطا کی جو جہاں والوں میں سے کسی دوسری قوم کو عطا نہیں۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ تمہیں فضلتکم علی العالمین، سارے جہاں پر فضیلت دی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کی اقوام میں، یعنی اس وقت جتنی دنیا تھی، اس وقت جتنی اقوام تھی، ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فضیلت ہو، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے بتا دیا یہ فضیلت اس وقت کے اعتبار سے تھی، اس وقت کی اقوام پر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات وضاحت سے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی، اور اس فضیلت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی، گویا دونوں جہانوں میں امت محمدیہ کی فضیلت مسلم۔ اور پھر آگے یہ بات بھی بیان فرمائی، احسان یاد دلانے کے بعد ساتھ ساتھ وعید بھی فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي يَوْمًا لَا نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کو نہیں بچائے گا۔ بہت ہی خوفناک اور خطرناک دن آنے والا ہے، ہر نفس کو، ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق بھگتنا پڑے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس دن سفارش قبول کی جائے گی۔ اس آیت میں سفارش کی بالکل نفی کی گئی ہے، حالانکہ سفارش تو برحق ہے، اور قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفارش ہوگی۔ تو یہاں پر جو نفی کی گئی، یہاں پر جو صاف کہہ دیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کے حق میں سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی کافر سے کسی مشرک کے لیے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سفارش برحق ہے، اور یہ میری امت کے ہر اس شخص کو پہنچے گی من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اس لیے کافر مشرک کے حق میں یہ بالکل قبول نہیں ہوگی۔ اور اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ سفارش دو شرطوں کے ساتھ، ایک بات تو یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بھی کوئی سفارش نہیں ہوگی، جہاں اللہ کی اجازت ہوگی سفارش وہاں ہوگی۔ اور سفارش کی دوسری شرط یہ ہے کہ سفارش اس کے حق میں ہوگی جس کا عقیدہ، جس کی بات، جس کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس کا عقیدہ ہی فاسد ہے، جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، اس کے بارے میں سفارش کا کوئی امکان نہیں۔
اور فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور ولا یؤخذ منها عدل، اور جس دن فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ کوئی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکے، کوئی رشوت دے کر اپنی جان چھڑوا سکے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ صاف فرمایا اگر کوئی شخص سونے کی بری ہوئی پوری زمین بھی فدیہ دے کر اپنی جان بچانا چاہے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا مال و دولت، سونا چاندی کسی کے پاس اس وقت ہونا ہی ناممکن ہے، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے اتنا بڑا فدیہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور آج دنیا میں تھوڑا سا انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر لے تو وہ انسان کی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی طرف سے ان کی مدد ہوگی، کیونکہ دنیا میں چھڑانے کے عام طور پر یہی طریقے ہوتے ہیں، کہیں سفارش چل جاتی ہے، کہیں تھوڑے سے پیسے دے دیے، رشوت دے دی، کہیں اپنا گروہ اپنا خاندان کام آ گیا، لیکن میدان حشر میں ان میں سے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، وہاں صرف اور صرف اپنا عقیدہ اپنا عمل فائدہ دے گا۔ اب بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے مزید ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ فرعون اصل میں جو عمالقہ کی بادشاہت تھی اس میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا، یعنی فرعون یہ کوئی کسی کا ذاتی نام نہیں تھا، بلکہ جس طرح ہمارے ہاں جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، اور وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم کوئی بھی آ جائے، نام اس کا کوئی بھی ہو، ہم اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ اسی طرح فرعون جو تھا بادشاہوں کا لقب، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا نام ولید بتایا گیا ہے، اور اس کا تعلق قبطی قوم سے تھا، قبطی قوم کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے جو دوسرا خاندان یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر میں جب آئے تھے تو صرف 72 آدمی تھے، اور اب یہ لاکھوں ہو چکے تھے۔ تو قبطی جو خاندان تھا فرعون کا، فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے، اور فرمایا کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں ذلتناک طریقے سے سزا دیتے، بہت برا عذاب پہنچاتے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اصل میں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جو پورے علاقے میں پورے مصر تک پھیل گئی ہے، جہاں جہاں فرعون کی بادشاہت ہے وہاں تک پھیل گئی ہے، اور اس نے ہر قبطی کو جلا کر راکھ کر دیا، ہر قبطی کو، بن اسرائیلی کو وہ آگ کچھ نہیں کہتی۔ فرعون نے یہ خواب اپنے جو نجومی تھے، جو کاہن تھے اس وقت کے، ان کے سامنے رکھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ انتظام کیا اس کے لیے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس طرح 12,000 اور بعض جگہ آتا ہے کہ 90,000 بچوں کو قتل کیا۔ اب جو پہلے سے تھے وہ بوڑھے ہونے لگے، بوڑھے ہو کر مرنے لگے، اور بچوں کو قتل کیا جانے لگا، تو ظاہر سی بات ہے مرد تو کم ہونا شروع ہو گئے۔ تو قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ دیکھو اس طرح اگر بچے قتل ہوتے رہے اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ بوڑھے ہو کر بنی اسرائیلی مرتے رہے تو یہ ہمارا کام کاج کون کرے گا؟
کیونکہ ان سے بگار لیتے تھے بنی اسرائیلیوں سے، اپنے کام لیتے تھے، کھیتوں میں ہل چڑھانا، باقی سارے کام کرنا، عورتیں بھی ان کے کام کرتی تھی۔ تو پھر فرعون نے یہ کہا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جائے، دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور بچایا بھی ایسا کہ فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی۔ انشاءاللہ آگے تفصیلی واقعہ آئے گا۔ تو یہ فرمایا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو چھوڑتے تھے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ عورتوں کو چھوڑنا بھی اپنے کام کاج کے لیے تھا۔ تو فرمایا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے سامنے بچوں کو ذبح کرا کر وہ کس طرح اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیلی جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے، ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس ظلم سے نجات دی، اس کا ذکر کیا، اور یہ احسان بھی جتلایا کہ اس فرقنا بکم البحر اس فرقنا بکم البحر فانجیناکم، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ اور تم کو نجات دی۔ بنی اسرائیلی جب ہجرت کر کے مصر آئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 72 آدمی تھے۔ اب 4-5 صدیوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے ان بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نے اپنی قوم سے مشورہ کیا، اور بہرحال فرعون کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارا کوئی فنکشن ہے، ہمارا کوئی عید ہے جس کے لیے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور ان سے زیورات وغیرہ بھی لیے اور وہ لے کر نکل گئے۔ اب جب 1 دن یا 2 دن گزر گئے، رات گزر گئی، فرعونیوں کو پتہ چلا کہ بھئی وہ تو نہیں ہے۔ اب فرعون نے پیچھا کیا، اب چلتے چلتے آگے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے دریا آ گیا، بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچ گئے، تو پتہ چلا کہ پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیلی بڑے گھبرا گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا، وہ رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالی نے حکم دیا، آگے آ رہی ہے یہ آیت، کہ آپ سمندر پر لاٹھی ماریں، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، سب نے سمندر کو پار کر لیا۔ جب فرعون وہاں پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سمندر سے راستے بنے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے یہ تو میرے لیے بنے ہیں، اور اس نے اپنا گھوڑا ڈال دیا، پیچھے سے ساری فوجیں بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ جب سمندر کے درمیان میں سارا کا سارا لشکر پہنچا، اللہ نے سمندر کو پھر حکم دیا، سمندر چل پڑا، تو سارے کے سارے وہاں پر غرق۔ اس سے فرمایا اغرقنا آل فرعون، ہم نے تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی میرے اس احسان کو یاد کرو۔ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ احسان اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیلیوں پر ہوئے تھے، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے 2 وجہ۔ ایک وجہ ظاہر سی بات ہے، باپ دادا پر احسان اولاد پر احسان ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ ان کے آبا و اجداد فرعون سے نجات پا گئی تو اولاد نے بھی نجات پا لی، ورنہ اولاد بھی اسی طرح ان کی غلامی میں رہتی۔
اس وجہ سے ان کا ذکر کیا، اور مقصد یہ احسانات یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب بھی اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ، اپنی خرابیوں سے باز آ جاؤ، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، اور جو کچھ میں نے تمہارے اوپر نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو، نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ اور اس کی بات کو مانو۔ تو بہرحال یہ احسانات تھے۔ آگے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اب تقریباً پارے کے آخر تک انہی کا ذکر ہے، اس میں ان پر احسانات بھی یاد دلائے گئے ہیں، ان کی برائیاں ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکیں۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا بنی اے اولاد اسرائیل، اولاد یعقوب، اسرائیل یعقوب، اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، اللتی جو انعمت میں نے بخشی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت کی، علی پر عالمین زمانے والے، واتقوا ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ ہم ان ینصرون مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من سے آل فرعون یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، یستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی اور میں، ذالکم اس بلاء آزمائش، من سے ربکم تمہارا رب، عظیم بڑی۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، بحر دریا، فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور وہ واقعات کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔